غیب کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں گے، بہت سارے لوگ ہیں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ غیب ہوتا کیا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، غیب کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، جو چیز سامنے نہ ہو، موجود نہ ہو۔ اب کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں، وہ آپ کے لیے غیب ہیں۔ جیسے ہم ابھی کمرے میں بیٹھے ہیں، یا ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یا ہم بس میں بیٹھے ہیں، کسی بھی چیز میں کوئی سفر کر رہے ہیں، یا کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں وہ چیزیں آپ کے لیے غیب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کائنات میں جو رب کے سامنے موجود نہیں، اللہ سے پوشیدہ ہے؟ ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ سمندر میں زیر سمندر ایک سیپی پڑی ہوتی ہے، اور سیپی کے اندر وہ کوئی چیز کیڑا پڑا ہوتا ہے، اس کیڑے کے انڈے ہوتے ہیں، اس انڈے میں جو بچہ ہوتا ہے وہ زندہ یا مردہ اللہ کے وہ سامنے ہے، تو پھر غیب کیسے وہ جانتا ہے؟ تو بھائی جب بھی غیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے سامنے موجود نہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ 18واں پارہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ۔ بہت سارے لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں اور بہت بڑے غلط طریقے سے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، اور بھائی آیت پوری تو پڑھو۔ 18ویں پارے کی سورہ المؤمنون کی جو آیت مبارکہ ہے وہ تو پوری آیت تو یوں ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے۔ اسی طرح 28ویں پارے کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم الغیب بھی عالم الشہادہ بھی ہے۔ اب اللہ کے سامنے تو سارا کچھ واضح ہے، پھر اس سے کوئی چیز کوئی غیب کر کے دکھاؤ تو صحیح، کوئی چیز تو بتاؤ کہ اللہ سے یہ چیز غیب ہے۔ ایک ذرہ بھی، ذرے کا کروڑواں ارباں خرباں حصہ بھی اللہ تعالیٰ سے غیب نہیں، تو پھر عالم الغیب کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جانتا ہے، مطلب یہ کہ جو باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، آپ سے اور مجھ سے وہ غیب ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ جو پہلے والے لوگ ہم سے پہلے گزرے یا بعد میں آئیں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، عیان نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے غیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ علم غیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ نے بتا دیا تو پھر وہ غیب تو نہ رہا، تو ایسے جب اللہ کو بھی پتہ ہے پھر وہاں بھی غیب نہ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اب دیکھیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے من انباء الغیب، غیب کا لفظ بھی آیا ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ نے بتائیں۔ اچھا غیب کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلے مان گئے، آپ کے نزدیک نہیں ہیں، تو کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی؟ تو لہذا امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، باقی مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی علم غیب حاصل ہے، یعنی جو باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں، ہمارے سامنے نہیں، ہمارے نبی وہ بھی جانتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں ہمیں علم غیب حاصل ہے۔ اب دیکھیے اسی چیز کو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، کتاب المغازی بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے 4262۔ اچھا 4262 کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ ایک غزوہ کے متعلق ہے، اور غزوہ موتا بہت بڑا مشہور غزوہ ہے، آپ نے جانتے ہیں کہ اس وقت کے سپر پاور سے لڑائی لی گئی، کیسر روم سے۔ اب کئی طرح کے لوگ جو علم غیب کے منکر ہیں، وہ اس حدیث کو پڑھتے ہوں گے، کیا ان کا سارے شرم سے نہیں جھکتا ہوگا؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے حدیثیں پڑھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہو؟ کچھ تو حیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب دیا ہے، حق ان کو حاصل ہے، اور وہ باتیں بہت کچھ جانتے ہیں جو بعد والے لوگ نہیں جانتے، جو لوگوں سے غیب ہے رسول اللہ ان کو جانتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کہ جب وہ جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے اندر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو کہا تھا کہ پہلے یہ کمان سنبھالے گا، پھر یہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم نعا زیدا وجعفر وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غزوہ ہوا تھا، ابھی وہاں سے خبر بھی نہیں آئی تھی، ان کی خبر کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جعفر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ ان کے وصال کی خبر صحابہ کو دی۔ دیکھیے جی، ابھی بتایا بھی نہیں گیا، وہاں سے کوئی رپورٹر بھی نہیں آیا، وہاں سے کوئی باتیں بتانے والا بھی نہیں ہے، رسول اللہ نے پہلے بتا دیا۔
اچھا کیا بتایا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ الرایۃ زید، رایۃ زید، کہ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا۔ اب یہ بات مدینے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا کی خبر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ زید نے جھنڈا پکڑ لیا۔ لیں جی، اب کہاں غزوہ موتا ہو رہا ہے؟ دمشق کے اندر جو روم کا حصہ اس وقت تھا، اور مدینے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ خبر کے آنے سے پہلے بتا رہے ہیں، ابھی کوئی بندہ بھی نہ آیا تھا، جنگ وہاں ہو رہی ہے اور وقوع وہاں ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی خبر صحابہ کو دے رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اخذ الرایۃ زید، اب زید نے علم پکڑ لیا، جھنڈا لے لیا، فاصیبا، اور وہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ اور نام مرادو خبیثو، اپنا نام تم رکھتے ہو اہل حدیث کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تمہیں یہ حدیث نظر نہیں آئی کہ ابھی بندے نے جھنڈا پکڑا پھر شہید ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا پکڑنے اور اس کے شہید ہونے کی خبر بھی دے دی۔ بھائی دیکھیں، یہ موت کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بندہ شہید ہو رہا ہے غزوہ موتا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں، اور کئی میلوں کا سفر ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ جب یہ شہید ہو گیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ثم اخذ جعفر، پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا۔ لیں جی، 3000 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی تعین کی، جھنڈا انہوں نے پکڑ لیا، اور فرمایا فاصیبا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 2 بندوں کی شہادت کے بعد پھر فرمایا کہ ثم اخذ ابن رواحہ، پھر وہ جھنڈا ابن رواحہ نے پکڑ لیا، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ جو ثناخان رسول ہیں، مداح رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا فاصیبا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ او اللہ کے بندو، کچھ تو شرم ہوتی ہے، کچھ تو شرم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بندوں کے جھنڈا پکڑنے اور یکے بعد دیگر شہید ہونے کی خبر دی، کہ پہلے یہ شہید ہوا، یعنی حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پہلے خبر دی، پھر حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دی، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے کی خبر دی، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، ترتیب دیکھیے، نمبر دیکھیں کہ پہلے کس کا نام، دوسرے نمبر پہ کس کا نام، تیسرے نمبر پہ کس کا نام۔ ابھی خبر دینے والا آیا نہیں تھا، رسول اللہ پہلے بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ واقعہ بتا رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ علم جھنڈا چوتھے بندے کے ہاتھ میں جاتا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب یہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اب ان کے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ اچھا اگلی بات سنیے، ابھی جنگ جاری ہے، 3 بندے شہید ہو چکے ہیں، چوتھے کے ہاتھ میں جھنڈا پہنچ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں فتح اللہ علیہم، فتح اللہ علیہم، اللہ اپنی اس تلواروں میں سے جو تلوار، جس نے یہ تلوار پکڑ لی، جھنڈا پکڑ لیا، فرمایا اللہ اس کے ذریعے سے ان رومیوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ تو دیکھ لیجیے یہ فتح کس کے ہاتھوں میں ملی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، ڈوب کے مر جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکرو، یاد رکھو تم جو نہیں جانتے میرے رسول وہ سب جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرما دیا ہے۔ یہ کتاب المغازی باب غزوہ موتا اور اس کی حدیث نمبر ہے 4262۔